تو یہاں اہم ترین نقطہ یہ ہے کہ انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا لنبلوہم ایہم احسن عملا، کہ زمین پر جتنی بھی رونق ہے، جتنی بھی آسائش، آرام، یہ چکا چوند روشنیاں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ سارا ہم نے انسان کی آزمائش کے لیے بنایا ہے۔ تو جس بندے کو یہ نقطہ سمجھ آ گیا کہ دنیا کی یہ ساری زیب و زینت، سارا عیش و آرام، یہ ساری روشنیاں یہ اس لیے ہیں، ہماری آزمائش کے لیے ہیں، تو پھر اس انسان کو دنیا کا کوئی فتنہ، کوئی فریب، دنیا کا کوئی دھوکہ اسے راہ حق سے ہٹا نہیں سکتا۔ تو اسی نقطے کو ہر ہفتے دہرانے کی ضرورت ہے۔ جو انسان ہر ہفتے اس صورت کو پڑھتا ہے اور پہلی ان 10 آیتوں کو یاد رکھتا ہے، اور خصوصاً ان آیتوں میں یہ نقطہ کہ اسے یہ سمجھ آ جاتا ہے کہ دنیا کی ساری رنگینیاں ہماری آزمائش کے لیے ہیں، تو پھر دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا فتنہ اس کو راہ حق سے نہیں ہٹا سکتا۔ وہ ساری رنگینیوں کو دیکھ کر اپنے دل میں یہی سوچتا ہے کہ یہ ہماری آزمائش ہے، اس دنیا میں نہیں کھو جانا، تو اس انسان کو دنیا کے سارے فتنوں سے وہ بچ جاتا ہے، اسے پتہ ہوتا ہے۔ پھر اگلی آیت میں فرمایا کہ انا لجاعلون ما علیہا صعیدا جرزا، کہ ہم اس زمین پر جو کچھ بھی ہے یہ سارا رونق یہ تمہاری آزمائش کے لیے، اور ان قریب ہم اسے لجاعلون ما علیہا صعیدا جرزا، اسے مٹا کر چٹیل میدان بنا دیں گے۔ تو اس انسان کے دل میں یہ بات ہوتی ہے کہ یہ سارا مٹ جانے کے لیے ہے۔ تو جس انسان کو یہ نقطہ سمجھ آ گیا کہ یہ ساری رونقیں، سارا عیش و آرام یہ انسانوں کی آزمائش کے لیے ہے، تو دنیا کا کوئی فریب اسے راہ حق سے نہیں ہٹا سکتا، تو آنے والے دجال کا دجل بھی اس انسان کو راہ حق سے نہیں ہٹا سکے گا۔ اور جس انسان کو یہ نقطہ سمجھ نہ آیا اور دنیا کی اس ظاہری رونق میں وہ کھو گیا اور اپنے اصل مقصد کو اس نے بھلا دیا، تو عام فتنوں میں بھی وہ انسان مبتلا ہو جائے گا اور دجال کے دجل میں بھی وہ مبتلا ہو جائے گا۔ تو اللہ رب العالمین ہمیں دنیا کی اس زیب و زینت، یہ آزمائش، اس میں اللہ رب العالمین ہمیں کامیاب فرمائیں، اور دجال کے فتنے سے اللہ رب العالمین ہم سب کو محفوظ فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔